الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ الکہف کی یہ ابتدائی آیات، ان آیات میں اللہ تعالی قرآن پاک کے بارے میں فرما رہا ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب کے اندر معمولی بھی کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا ہے۔ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، سیدھی سیدھی صاف بات کرنے والی یہ کتاب ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو سخت عذاب سے خبردار کرنے والی کتاب ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے یہ بشارت دینے والی، خوشخبری دینے والی کتاب ہے۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لانے کے بعد پھر نیک عمل بھی کرتے ہیں، لا الہ پڑھ کے نہیں بیٹھے رہتے بلکہ لا الہ کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں۔ ان لہم اجرا حسنا، جو ایمان اور نیک عمل اختیار کریں گے تو ان کے لیے بہترین اجر ہے، اور وہ بہترین اجر جنت اور جنت کی عظیم الشان نعمتوں کی شکل میں ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے
نکالے نہیں جائیں گے، بے دخل نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس کتاب نے اس دنیا کے اندر زبردست انقلاب برپا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، بعد میں خلفاء راشدین کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ لیکن جیسے جیسے مسلمانوں نے اس کتاب سے اپنا تعلق توڑا، ویسے ویسے یہ ذلتوں میں ڈوبتے گئے۔ وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ انہوں نے اس کتاب کو سینے سے لگایا اور اس پر عمل کیا، دنیا پہ چھا گئے۔ آج ہم نے اس کتاب سے بے سلوکی کی، زبان سے مانتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں ناکام ترین ہیں، 0 پوائنٹ پر ہیں، اس کتاب کا معمولی بھی حق ادا نہیں کرنے والے۔ لہٰذا اس کتاب اللہ کو، جو تمام انسانیت کے لیے زندگی کی گائیڈ بک ہے، پیدائش سے لے کر مرنے تک اس سے رہنمائی لینا، اس سے ہدایت حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری تھا۔ اور جو فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اہل ایمان کو جو عمل کرنے والے نیک، ان کے لیے بشارتیں لیے ہوئے یہ کتاب ہے۔ کبھی آپ تھوڑا غور کر کے دیکھ لیں، اسلام وہ دین ہے جس کا بنیاد ہی بشارتیں، گڈ نیوز، خوشخبریاں اور خوشیاں بکھیرنا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ قال بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے صحابہ کرام کو کسی بھی مہم پر بھیجتے تھے، کسی ڈیوٹی پر بھیجتے تھے، تو ساتھ یہ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ان کو متنفر نہ کر دینا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کرنا۔ اور یہ زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حکمرانی کے اختیارات دے کے بھیجتے تھے، ان کو زیادہ تاکید کرتے تھے، کیونکہ جب آدمی کے پاس پاور ہوتی ہے، پھر اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تحت رہ کر حکومت کرے۔ اس لیے فرمایا بشروا اے الناس بالاجر والمثوبات علی الطاعات وفعل الخیرات والخطاب لہ ولاتباعہ، کہ لوگوں کو بہترین اجر کی خوشخبری سناؤ، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے پر بڑے بڑے ثواب بتاؤ، نیکیاں کرنے پر جو لوگ بھی آمادہ ہیں ان کو آخرت کی خوشخبریاں سناؤ۔ پھر فرمایا وَلَا تُنَفِّرُوا، نفرتیں نہ پھیلانا، اے لا تُخَوِّفُوهُمْ، ان میں خوف و ہراس نہیں پھیلانا، جیسا کہ آج پوری دنیا کا میڈیا خوف و ہراس پھیلاتا ہے۔ کوئی اچھی خبر میڈیا سے سننے کو نہیں ملتی، ہر وقت خوف، ڈر۔ آج ہی کرونا سے اتنے مر گئے ہیں، آج اتنے بیمار جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے،
یہی خبریں ہیں، اور ہمارا بھی حال یہ ہے، جو سنتے فٹافٹ آگے پہنچاتے جاتے ہیں۔ حالانکہ جو کچھ میڈیا دنیا کو بتاتا، تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک سامنے والا اور ایک اس کے پیچھے والا۔ کبھی پیچھے والی تصویر کا رخ نہ میڈیا بتاتا ہے، نہ ہم کبھی اس پہ غور کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں خیر کے، بھلائی کے بے شمار کام ہو رہے ہیں۔ کتنی تنظیمیں خدمت خلق کے کام میں لگی ہوئی، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کوئی غریبوں کی مدد مختلف انداز میں کر رہے ہیں، بڑے بڑے کارنامے لوگ انجام دے رہے ہیں۔ لیکن میڈیا کی بد نصیبی یہ ہے کہ یہ بس خوف و ہراس ہی پھیلاتا ہے، اور ہماری بھی بد نصیبی ہے کہ ہم میڈیا کی باتوں پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں جیسے وحی پر ایمان لایا جاتا ہے۔ حالانکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ احتیاط ایک حد تک ہونی چاہیے۔ سب نے اپنے ماسک پہن کے چہرے چھپا لیے، اور کوئی پتہ نہیں چلتا یہ آدمی میرے ساتھ ناراض ہے یا خوش ہے۔ چہرے پہ آثار ہی نظر نہیں آتے، یوں لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کو گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ وہ سمائلنگ فیس ڈس اپیئر، غائب، پتہ ہی نہیں چلتا کوئی کسی سے خوش ہے یا ناراض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ وسکنوا ولا تنفروا، لوگوں کو سکون بخشو، پیس کو عام کرو، اسے پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا موسیٰ و معاذ الی الیمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اور معاذ دونوں کو یمن کی طرف حکمران بنا کے اور جج بنا کے بھیجا، اور حکم دیا یسرا ولا تعسرا، یمن میں حکومت کرتے ہوئے جا کر لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈال دینا۔ وبشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان میں نفرتیں نہ پھیلانا۔ وتتابعا ولا تختلفا، آپس میں ایک دوسرے کی اطاعت کرنا، خود ہی نہ آپس میں اختلاف پیدا کر کے بیٹھ جانا۔ پھر فرمایا افضل الایمان ان تکلم اخاک وانت طلیق، افضل ترین ایمان یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے جب بھی بات کرے تیرے چہرے پر خوشی اور ہنسی نظر آنی چاہیے۔ القوا الناس بطلاقۃ الوجہ وحسن البشر، لوگوں کو ملو تو کھلے چہرے کے ساتھ ملو، خوبصورت چہرے کے ساتھ ملو، ہنستے مسکراتے ملو۔ صفت المومن بشرۃ فی وجہ، مومن کی صفت اور خوبی یہ ہے کہ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں۔ وحزنۃ فی قلبہ، لیکن اس کے دل میں آخرت کا غم اور فکر ہوتا ہے۔ بشر الناس انہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لوگوں کو اس بات کی خوشخبری دے دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ اتنا بڑا عمل ہے، حدیث شریف میں آتا قیامت کے دن ایک بندے کے نامہ اعمال میں صرف لا الہ الا اللہ ہی ہوگا۔
جب وہاں ترازو پہ اس کو رکھا جائے گا تو وہ ترازو نیچے بیٹھ جائے گا، اتنا اس کا وزن ہوگا۔ اوحی اللہ تعالی الی داؤد علیہ السلام یا داؤد بشر المذنبین، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ اے داؤد گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو، وَأَنذِرِ الصِّدِّيقِينَ، اور انتہا درجہ کے جو نیک لوگ ہیں ان کو ڈراؤ۔ فقال یا رب وکیف ذلک، حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے رب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقال بشر المذنبین اذا تابوا، گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو کہ جب وہ توبہ کر جائیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَأَنذِرِ الصِّدِّيقِينَ اذا اعجبوا، اور انتہا درجے کے بلند درجے پانے والے نیکیوں کے ان کو ڈراتے رہو، کہیں یہ اپنے نیکیوں کے گھمنڈ میں نہ پڑ جائیں اور ان کے اندر غرور اور تکبر نہ پیدا ہو جائے۔ بشر المذنبین بانی غفور، گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو کہ میں بخشنے والا ہوں۔ وَأَنذِرِ الصِّدِّيقِينَ بانی غیور، صدیقوں اور پرہیزگاروں کو خبردار کر دو کہ میں غیرت مند بھی ہوں۔ لہٰذا میرے دوستو، رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف کا سبق پہلے سے ہی ذہن میں بٹھائیں کہ روزے رکھنے اس لیے نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے، بلکہ اس عبادت کے ذریعے سے ہم نے اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، انسانیت پیدا کرنی ہے، دوسروں کے لیے مہربان بننا ہے، نرم دل